بعض اوقات ایک سلطنت کے زوال سے زیادہ اہم وہ تجارتی راستے ہوتے ہیں جو اس کے بعد کھلتے ہیں، اور کبھی تجارت کی دنیا میں ہونے والی ایک تبدیلی آنے والی کئی صدیوں کی تاریخ کا رخ متعین کر دیتی ہے۔ کیسے ہیں دوستو؟ جنگ طلاس کے بعد دنیا کی تجارت ایک نئے دور میں داخل ہونے والی تھی۔ اس جنگ نے صرف وسطی ایشیا کی سیاسی صورتحال کو نہیں متاثر کیا، بلکہ چین کو بھی اپنی تجارتی حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ چینی حکمرانوں نے محسوس کر لیا تھا کہ وسطی ایشیا کے طویل زمینی راستوں پر مکمل انحصار خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے تانگ سلطنت نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور اپنی اہم بندرگاہیں غیر ملکی تاجروں کے لیے کھول دیں۔ یہ فیصلہ بظاہر معمولی دکھائی دیتا تھا، لیکن در حقیقت اس نے عالمی تجارت کا رخ بدل دیا۔ چند ہی برسوں میں عرب تاجر جنوبی چین کی بندرگاہوں تک پہنچنے لگے۔ چینی بندرگاہیں دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے جہازوں سے بھرنے لگیں۔ پہلی مرتبہ بحر ہند، خلیج فارس، بحیرہ احمر اور جنوبی بحیرہ چین ایک وسیع تجارتی نظام میں جڑتے جا رہے تھے۔ ان نئے تجارتی راستوں کا سب سے بڑا فائدہ اسلامی دنیا کو پہنچا، جو اس وقت اپنی سیاسی، معاشی اور سائنسی ترقی کے سنہری دور میں داخل ہو چکی تھی۔ عباسی خلافت کے قیام کے بعد بغداد دنیا کے سب سے بڑے اور امیر ترین شہروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ اس وقت یورپ کا بیشتر حصہ سیاسی انتشار، مقامی جنگوں اور معاشی کمزوری کا شکار تھا، جبکہ بغداد، دمشق، بصرہ، قاہرہ اور قرطبہ جیسے اسلامی شہر علم، صنعت، تجارت اور ثقافت کے عالمی مراکز بن چکے تھے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے تاجر، سیاح، علماء اور کاریگر انہی شہروں کا رخ کرتے تھے۔ عرب تاجر مشرق اور مغرب کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کے جہاز چین، ہندوستان، جنوب مشرقی ایشیا، مشرقی افریقہ اور بحیرہ روم کے درمیان مسلسل سفر کرتے تھے، جبکہ زمینی قافلے وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے راستوں پر رواں دواں رہتے تھے۔ ان تجارتی راستوں کے ذریعے چین سے ریشم اور چینی مٹی کے نفیس برتن آتے، ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا سے کالی مرچ، لونگ، جائفل، دار چینی، قیمتی پتھر اور خوشبودار لکڑیاں پہنچتیں، افریقہ سے سونا، ہاتھی دانت اور دیگر قیمتی وسائل حاصل ہوتے، جبکہ شمالی علاقوں سے کھالیں، شہد، لکڑی اور مختلف یورپی مصنوعات اسلامی منڈیوں تک پہنچتی تھیں۔ اسلامی دنیا خود بھی اعلیٰ معیار کی مصنوعات برآمد کر رہی تھی۔ عرب اور ایرانی کاریگر دنیا کے بہترین قالین تیار کرتے تھے۔ کوبالٹ سے حاصل ہونے والا نیلا رنگ چینی مٹی کے برتنوں اور فن تعمیر میں استعمال ہوتا تھا، جبکہ عرب نسل کے گھوڑے اپنی رفتار، برداشت اور جنگی صلاحیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو چکے تھے۔ اس وسیع تجارتی نیٹ ورک کے مرکز میں واقع شہر حیرت انگیز رفتار سے ترقی کر رہے تھے۔ بغداد میں لاکھوں لوگ آباد تھے۔ بصرہ اور عدن بحر ہند کی تجارت کی اہم بندرگاہی مراکز بن چکے تھے، جبکہ قاہرہ افریقہ، بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ کو آپس میں ملانے والا ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ یہ شاید انسانی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب ایشیا، افریقہ اور یورپ کا ایک بڑا حصہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاشی نظام کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ تجارتی نظام کئی صدیوں تک کامیابی سے چلتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ نئی طاقتیں ابھرنے لگیں جنہوں نے اس توازن کو بدلنا شروع کر دیا۔ 11ویں صدی تک وسطی ایشیا کے میدانوں سے ترک قبائل مسلسل جنوب سے مغرب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان خانہ بدوش جنگجوؤں نے آہستہ آہستہ اسلامی دنیا میں اہم کردار حاصل کرنا شروع کر دیا۔ انہی قبائل میں سلجوق ترک بھی شامل تھے۔ سلجوق نہ صرف طاقتور جنگجو تھے بلکہ غیر معمولی گھوڑ سوار بھی تھے۔ چند ہی دہائیوں میں انہوں نے ایران، عراق، شام اور اناطولیہ کے وسیع علاقوں پر اپنا اثر قائم کر لیا تھا۔ 1071 عیسوی میں ملاز گرد کی جنگ میں بازنطینی سلطنت کو ایک تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اناطولیہ کا بڑا حصہ سلجوق ترکوں کے زیر اثر آ گیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے مشرق وسطیٰ اور یورپ کے درمیان طاقت کے توازن کو بدلنا شروع کر دیا۔ چند ہی برس بعد یروشلم بھی سلجوق ترکوں کے زیر اثر آ گیا۔ چونکہ یہ شہر اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے لیے مقدس تھا، اس لیے اس کی خبریں پورے یورپ میں غیر معمولی اہمیت اختیار کرنے لگیں۔ یورپی حکمرانوں اور مذہبی رہنماؤں کو خدشہ تھا کہ اگر مشرقی راستوں پر ان کا اثر مزید کم ہو گیا تو نہ صرف مذہبی بلکہ تجارتی مفادات بھی شدید متاثر ہوں گے۔ اسی دوران یورپ بھی بدل رہا تھا۔ صدیوں کے سیاسی انتشار کے بعد یورپی معیشت آہستہ آہستہ بحال ہونے لگی تھی۔ آبادی بڑھ رہی تھی، نئی منڈیاں وجود میں آ رہی تھیں اور بادشاہتیں پہلے سے زیادہ مستحکم ہو رہی تھیں۔ لیکن ایک بڑی مشکل اب بھی باقی تھی: مشرق کی دولت تک براہ راست رسائی۔
ہندوستان کے مسالے، چین کا ریشم، عرب کی خوشبوئیں اور مشرق کی دیگر نایاب اشیاء یورپ میں بے حد مقبول تھیں، لیکن ان تک پہنچنے کے تمام بڑے راستے اسلامی دنیا کے زیر اثر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ اشیاء یورپ پہنچتے پہنچتے کئی گنا مہنگی ہو جاتی تھیں۔ 1095 عیسوی میں پوپ اربن دوم نے یروشلم کی بازیابی کے نام پر پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ ظاہری طور پر یہ ایک مذہبی مہم تھی، لیکن اس کے پیچھے سیاسی اور معاشی مفادات بھی موجود تھے۔ یورپ کے کئی حکمران مشرق میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے، جبکہ بحری ریاستیں نئی تجارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھیں۔ خاص طور پر اٹلی کی بحری ریاستوں نے اس موقع کو فوراً پہچان لیا۔ وینس، جنیوا اور پیزا جیسے شہر پہلے ہی بحری تجارت میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے صلیبی لشکروں کو جہاز، اسلحہ، خوراک اور دیگر ضروری سامان فراہم کرنا شروع کر دیا۔ بدلے میں انہیں مشرقی بحیرہ روم کی اہم بندرگاہوں میں خصوصی تجارتی مراعات حاصل ہونے لگیں۔ یوں پہلی مرتبہ یورپی تاجروں کو مشرقی تجارت میں مستقل جگہ ملنا شروع ہوئی۔ اگرچہ صلیبی جنگیں کئی دہائیوں تک جاری رہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد بھی بدلنے لگے۔ مذہبی جوش کے ساتھ ساتھ تجارت اور دولت کی خواہش بھی ایک اہم محرک بنتی گئی۔ اسی تبدیلی نے ایک حیران کن واقعے کو جنم دیا۔ 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران وینس کے تاجروں نے صلیبی لشکر کا رخ یروشلم کی بجائے قسطنطنیہ کی طرف موڑ دیا۔ یہ فیصلہ پوری صلیبی تاریخ کا سب سے غیر متوقع موڑ ثابت ہوا۔ قسطنطنیہ نہ صرف عیسائی دنیا کے لیے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، بلکہ صدیوں سے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا۔ یہاں سے گزرنے والے راستوں پر بے پناہ دولت گردش کرتی تھی۔ صلیبی افواج نے شہر کا محاصرہ کیا، اسے فتح کیا اور پھر بے رحمی سے لوٹ لیا۔ محلات، گرجا گھر، بازار اور سرکاری خزانے سب اس تباہی کا شکار ہوئے۔ اگرچہ بازنطینی سلطنت بعد میں کسی حد تک بحال ہو گئی، لیکن وہ دوبارہ کبھی اپنی سابقہ طاقت حاصل نہ کر سکی۔ اس کمزوری کا سب سے بڑا فائدہ وینس اور دیگر اطالوی بحری ریاستوں کو پہنچا۔ اب بحیرہ روم کی تجارت پر ان کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھنے لگا۔ یوں دنیا کی تجارت کا مرکز آہستہ آہستہ اسلامی شہروں سے نکل کر بحیرہ روم کی اطالوی بحری ریاستوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہ تبدیلی بھی مستقل ثابت نہ ہوئی۔ چند ہی صدیوں بعد ایک نئی طاقت نے مشرق اور مغرب کے درمیان قائم اس پورے تجارتی نظام کو دوبارہ چیلنج کر دیا۔ اسی دوران شمالی یورپ میں بھی نئے تجارتی اتحاد وجود میں آ رہے تھے، جو مستقبل میں عالمی تجارت کا نقشہ بدلنے والے تھے۔ کس طرح شمالی یورپ میں نئے تجارتی اتحاد ابھرے، پھر قسطنطنیہ عثمانی ترکوں کے قبضے میں چلا گیا اور یورپی طاقتوں نے ہندوستان تک پہنچنے کے لیے نئی سمندری راہوں کی تلاش شروع کر دی، جو بالآخر دریافت امریکہ اور نئی عالمی طاقتوں کے قیام کا سبب بنی۔ یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے، لیکن تجارتی راستوں کی اگلی قسط میں۔